آج کی کہانی فاطمہ اور مجاہد کے نام۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فاطمہ ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو مجاہد بھی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے، یہ امیری غریبی نہیں دیکھتی۔ یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے جب آگ دونوں طرف برابر لگی ہو تو۔ مجاہد نے فاطمہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر یہ نخوت بھرے لوگ تھے، سو مجاہد اور فاطمہ کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ مجاہد کے ماں باپ نے بھی فاطمہ سے مجاہد کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت ناشاد رہے۔ رنج کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں موجزن تھا، جس میں وہ دونوں ڈوب گئے تھے۔ مایوسی کی اس دلدل سے نکلنے کا یارانہ تھا، مگر فاطمہ کی آہوں نے مجاہد کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ وہ اب راتوں کو جاگتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلتا چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بسیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گھروندے کی مانند ڈھہ پڑتا۔ مجاہد کا ایک دوست ان دنوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی حالت پر غمزدہ تھا، وہ اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتا۔ مجاہد نے نشے کا سہارا لیا تو قدیر نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا وہ کر چکے، اب ہوش میں آؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنون کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تم ہو کہ زور بازو سے فاطمہ کو اپنا نہیں بنا سکتے، افسوس ہے تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجاہد کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ سمجھا کہ قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ سب مخالفتوں کو غبارے راہ کیا۔ فاطمہ کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں یا ہم نہیں۔ مجاہد کے تیور دیکھ کر فاطمہ ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ فاطمہ کیا ملی کہ دنیا مل گئی۔ اس کا دل و دماغ صورت تک بدل گئی، ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ مجاہد اور فاطمہ نے بھی یہی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا، ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ ایک بچی کی ماں بن گئی۔ مجاہد میں تو گویا دگنی طاقت آ گئی تھی۔ اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچی کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بھر گئی۔ وہ اب کام کرتے تھکتا نہ تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔
اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے اور نہ خزاں کے صفاق ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ مجاہد کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا، اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہنانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص مجاہد کے گھر آیا، جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ مجاہد نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس ویرانیوں کی عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ مجاہد کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے، جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آیا۔ ان دنوں مجاہد اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ ماموں کو دھواں لگا، اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور فاطمہ کو مجاہد طلاق دیتے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار عقل سے تھوڑی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی مجاہد کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑا رہنے لگا۔ مجاہد جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو فاطمہ اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تم نے دریافت کیا ہے، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تمہیں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی، جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں، جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر فاطمہ کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اسے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک روز مجاہد کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی، جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ فاطمہ کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ مجاہد راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے سے اس سے بے وفائی کر رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ مجاہد بھی روز روز کی کلکل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ فاطمہ کے بارے میں غلط باتیں کر کے مجاہد کا دل برا کرنے لگا، کہتا کہ فاطمہ کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ فاطمہ کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتا مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھتا تھا۔ تاہم مجاہد کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اور فاطمہ کو لینے اس کے والدین کے گھر چلا گیا، جہاں وہ رہ رہی تھی۔ فاطمہ کے گھر والے تو
اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانے دیا جائے۔ بس جو ہی مجاہد فاطمہ کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود فاطمہ نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر مجاہد کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے۔ اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی تھا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آ گئے۔ مجاہد سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کبھی یوں فاطمہ کے ہاتھوں چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ اس کاری وار سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ فاطمہ کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو دو جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت مجاہد کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا۔ تم یہاں شادی سے باز رہو مگر بھلا ہو عشق کا، جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ فاطمہ کے میکے والوں کی اس مدارت کے بعد وہ اب ہسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا کہ جب وہ فاطمہ سے ملا تھا۔ اسے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پھلانگ کر چڑھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی، مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے، عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشکوک خاندان کی لڑکی کی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ اب ہسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ اگر کوئی آتا تھا مزاج پرسی کو تو وہ ماموں تھے، جو اس وقت اس کے بہت زیادہ غم خوار بنے ہوئے تھے۔ ماموں کی باتیں کچھ زیادہ ہی فاطمہ کے کردار بارے اشتعال انگیز ہوتی جاتی تھیں۔ تبھی مجاہد کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی انہی کی نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی ایسی ٹھنی کہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور میں نے یہ سوچ کر گھر میں رکھ لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی اور بچی اکیلے رہتے ہیں۔ ماموں باپ کی جگہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔ ایک روز ماموں اپنی بیٹی شبانہ کو ساتھ لے آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے سے مجاہد کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پہلی بار مجاہد کو اندازہ ہوا کہ اس کا ماموں کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بھلا میری آستینوں اور قمیض کی پشت پر لپسٹک کے نشان کہاں سے آتے تھے؟ اور میرے کنگھے میں چمکیلے زرے کون لگاتا تھا؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میری کوٹ کی جیب میں آئی اور کس نے رکھ دی، جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے ماموں کے اور کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ گماں کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور مجاہد کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو ماموں کی شکل دیکھ کر ہی مجاہد کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ جب ہسپتال سے آئے کچھ دن گزرے تو وہ شبانہ کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے لگے۔ اب مجاہد نے بھی ان سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن بولا، ماموں آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹے شاید نہیں مانیں گے۔ ماموں تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو فاطمہ کو بھلا دو۔
ان لوگوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہے. ہاں ہاں، مگر اس حال میں مجھے کون گلے لگائے گا ماموں؟ مجاہد نے کرہا کر کہا. میں لگاؤں گا بیٹے؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں. اس جواب پر مجاہد دل میں ہنسا. کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے. ماموں نے کہا کہ یہ بیاہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ان ڈھول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے. ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کریں. ماموں نے سرپٹ بھاگ دوڑ کر کے شادی کی تیاری کر لی. روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹوں کو بھی منا لیا، گرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بادلے ناخواستہ شامل ہو گئے. یوں ماموں نے اپنی دانست میں چال میں کامیاب ہو کر بیٹی مجاہد کو ٹکا دی. اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا. اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی کی اس سے، اس کی شادی مجھ سے کرا دی. وہ رات بھر روتی رہی ہے کہ وہ ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شبانہ ابھی 16 کی ہے. 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا تھا. اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ. اب جب آپ کے گھر یہ بیٹھ کر آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی. اس بات پر سبھی مجاہد سے ناراض ہو گئے. سبھی نے کہا کہ مجاہد بڑا ظالم نکلا، ایک بیوی کو نہ بسایا اور دوسری بیچاری کمسن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا. مجاہد نے مگر دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے. اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم فاطمہ کا نام لیتا تھا. ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں فاطمہ کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا. خدارا، ناراضی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ. وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈھول بجانے والوں کی لڑکی ہوں. تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہارے جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں. فاطمہ، تانے نہ مارو، مجھے برباد نہ کرو، نہ خود کو برباد کرو. تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتے. پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھیں اور تم گویا عقل سے پیدل تھے. کیا دوسری بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ کیا وہ دوشیزہ تمہارا گھر آباد نہیں کر سکی؟ میں ڈھول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد. میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دو. میں نے کہا نا، مجھے تنگ مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں. دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. میری بچی سے تو مجھے ملا دو. کتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شبیہیں ٹھنڈک نہیں پہنچائی. بچی بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کرو. وہ بے رحم ہو کر بولی. تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے. جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناک کی مانند پھنکارنے لگا. آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تم مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی. نہیں، اب تو میں اسے ڈھول بجواؤں گی. وہ شادیوں میں گانے گائے گی اور ناچے گی. یہ سن کر مجاہد نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا. وار چوک گیا. فاطمہ کی چاند سی پیشانی پر گہرا زخم آ گیا. خون نکلنے لگا. اس کا خون بہتا دیکھ کر مجاہد گھبرا گیا. اسے چکر سا آ گیا. تب اس نے جانا کہ
یہ میں نے کیا غضب کر دیا؟ جی چاہا کہ یہی چھری یک بارگی اپنے دل میں اتار لے۔ لوگ فاطمہ کو ہسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سوچتا تھا کہ فاطمہ میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا۔ مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری تھی۔ اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں۔ کاش کوئی میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے۔ انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی مجاہد کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔